آج اس کو زمین میں گڑھا کھود کر کے دفن کر دوں۔ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس بچی کو زمین میں گڑھا کھود کر کے اس کے اندر ڈال دیا تاکہ آج اس کا قصہ تمام کر دوں۔ کہتا ہے یا رسول اللہ وہ بچی چیختی رہی، وہ بچی پکارتی رہی، وہ بچی کہتی رہی ابا جان مجھے اس گڑھے کے اندر آپ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ابا جان میں نے کیا قصور کیا ہے؟ ابا جان میری کیا غلطی ہے؟ آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے نوجوان تو نے بڑا ظلم کیا۔ وہ کہنے لگے پھر مجھے دوبارہ یہ قصہ سناؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں پھر میں نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قصہ سنایا۔ ہماری بھی گھروں کے اندر بچیاں ہیں میرے بھائیوں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ بچیوں سے باپ کو کتنا زیادہ پیار ہوتا ہے، بچیوں سے کتنی زیادہ باپ کو محبت اور شفقت اور ہمدردی ہوتی ہے۔ بچیوں کو اگر ذرا سا کانٹا چبھ جاتا ہے باپ کے دل کے اندر چھریاں چلتی ہے، وہ باپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے وہ قصہ سنا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور موتیوں کی طرح آنسو ٹپک رہے تھے۔ کہنے لگا وہ صحابی میں نے آؤں دیکھا نہ تاؤں دیکھا، اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا اور دفن کرنے کے بعد واپس آ گیا۔ وہ بچی روتی رہی، چلاتی رہی، چیختی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک فریاد نہ سنی۔ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کیا میرا یہ گناہ معاف ہو؟ بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلایا کرتا تھا، وہ خود پیاسا رہ کر دوسروں کو سیراب کیا کرتا تھا، وہ دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر لاد کر کے اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیا کرتا تھا، وہ مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے، وہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، وہ ننگوں کو کپڑے پہنایا کرتے تھے، وہ دکھی انسانیت کے کام آیا کرتے تھے، وہ یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرا کرتے تھے، وہ مسکینوں کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ معذوروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ تمام کے تمام کام ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین کیا کرتے تھے۔ بتاؤ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے کہ نہیں؟ آس پاس کے علاقوں پر کچی آبادیوں پر آپ نظر دوڑائیے، آپ کو بے شمار فاقہ کش انسان دکھائی دیں گے، بے شمار بھوک سے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے انسان آپ کو ملیں گے۔ آپ کو ایسے بیمار ملیں گے جو علاج سے محروم ہے، ان تک دوائی تک نہیں پہنچتی، ان تک علاج تک نہیں پہنچتا۔ آپ کو ایسے معصوم بچے ملیں گے جو غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مزدوریاں کر رہے ہیں۔ ایک چکر لگائیے ہسپتالوں کا، ہاسپٹلوں کا چکر لگائیے، آپ کو ایسے بیمار، ایسے زخمی ملیں گے جو ہمدردی کے دو بولوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں ہمدردی کے دو بولوں کے لیے۔ بتائیے کیا ایسے لوگوں کی خدمت کرنا اور ایسے لوگوں کا دکھ درد بانٹنا کیا ہمارا ذمہ نہیں ہے؟ تو آپ بتائیے میرے بھائیوں، آپ نے دولت کو کیوں سینے سے لگا رکھا ہے؟ آپ اس خدمت کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ آپ اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کیوں نہیں کرتے؟ میرے محترم بھائیوں بتائیے یہ دولت کیا ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی؟ یہ مال دولت کیا ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا؟ آنکھ بند ہوئی اور آپ نے جتنی بھی دولت مال جمع کیا، آپ کے ساتھ قبر تک کیا چیز جائے گی؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ قبر کے اندر جا کر کے بھی دے گی، جو آپ کا ساتھ پل صراط پر دے گی، جو آپ کا ساتھ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آپ کا ساتھ دے گی؟ وہ کون سی چیز ہے؟ تو پنجاب کے کچھ علاقے جو باڑھ کی لپیٹ میں آ کر کے تباہ ہو گئے اور ہمارے مسلم نوجوان وہاں خدمت کرنے کے لیے اور امداد لے کر کے روانہ ہوئے، تو سلام کرنا چاہیے ان نوجوانوں کو۔ تمام تعریفیں اس کام پر اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کام کی اور اس نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ تو تمام بھلائیوں کی نسبت ہمیں مذہب اسلام کی طرف کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ بتاؤ تم نے اس غریب کی مدد کیوں کی، تم نے اس بے سہارا لاچار بیوہ کی مدد کیوں کی، تم نے باڑھ کی لپیٹ میں آنے والے لوگوں کی مدد کیوں کی، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے مانوتا اور انسانیت اور گنگا جمنی تہذیب کی بنیاد پر کی ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی خاص پیغام نہیں جاتا، اس لیے کہ اس سے اسلام کی صحیح تعلیمات، صحیح پیغام لوگوں کے دل و دماغ کے اندر نہیں پہنچتا، بلکہ جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس عمل پر ابھارنے والا ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمیں اس عمل پر تیار کرنے والے ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اس طرح کے جواب جب آپ میڈیا والوں کو دیں گے اور سائل کو دیں گے تو مذہب اسلام کے بارے میں ایک مثبت تاثر قائم ہوگا، اور ان کے ذہن کے اندر جو گند بھرا ہوا ہے اور جو میڈیا نے مذہب اسلام کی نفرت ان کے دلوں کے اندر اتاری ہے، تاکہ وہ گندگی، وہ نفرت دور ہو سکے اور ان کو پتہ چل سکے کہ مذہب اسلام تو وہ ہے کہ جو ایک چیونٹی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہر وقت کھڑے ہونے کی تعلیم دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ خود خوش رہنا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ خوشیاں دوسروں میں تقسیم کی جائے۔ خود کھانا کمال نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو کھلانا کمال ہے۔
اپنے مسائل کے حل کے لیے راتوں کو جاگنا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو مظلوم، جو نہتے، جو بھوکے، جو پیاسے تڑپ رہے ہیں اور جو انسانیت سسک رہی ہے، ان کے مسائل کے حل کے لیے راتوں کو جاگ کر کے اپنی رات کو، اپنی نیند کو قربان کر دیا جائے۔ میرے محترم بھائیو، یہ کمال ہے۔ محلے میں پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہے، اس کو ستانا بھی حرام ہے، اس کو تکلیف پہنچانا بھی جائز نہیں ہے۔ غیر مسلموں کے حقوق بھی مذہبی اسلام نے متعین کیے ہیں۔ جو لوگ آج مذہبی اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ بس یہ لڑنے مارنے کی اور قتل کرنے کی تعلیم دیتا ہے، یہ صرف اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور ایک سازش ہے۔ مذہبی اسلام کی تعلیمات پر جب عمل کرتے ہوئے ہمارے مسلم نوجوان پنجاب کے ان بھائیوں کی امداد کرنے کے لیے پہنچے، میڈیا والوں نے اس خبر کو کتنا اچھالا اور کتنا چلایا اور اس خبر کی کتنی تشہیر کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہے وہ لوگوں تک پہنچنے نہیں دی جا رہی ہے، تاکہ لوگ اس سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب نہ ہو، اسلام کی طرف سبقت نہ کرے اور اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ مذہب اسلام کی صحیح تعلیمات کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو آپ سے یہ درخواست، یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو مذہب اسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالو اور اپنے آپ کو پکا سچا محمدی بناؤ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات اور میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اولاد ہے اس کو عزت بخشی، اس کی تکریم کی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، لہٰذا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی خدمت کرنے پر اور معاشرے و سوسائٹی کے غریب اور نادار اور مستحق لوگوں کے دکھ درد میں کام آنے پر بہت بڑا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے۔ خدمت خلق وقت کی اہم ضروریات میں سے ایک ضرورت بھی ہے اور بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ کسی انسان کے دکھ درد میں کام آنا، دکھ درد کو بانٹنا حصول جنت کا پروانہ ہے۔ کسی زخمی دل پر محبت کا مرہم رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ کسی مقروض کے کام آنا اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں کے متوجہ کرنے کا سبب ہے۔ کسی مریض کی عیادت کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے کو پانی پلانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھی انسانیت کے کام آنے والوں کو اور اسی طریقے سے مخلوق کی خدمت کرنے والوں کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ بے شمار ہے۔ اسی طریقے سے ایسے لوگوں کو جو بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی گئی ہیں وہ بھی بہت بڑی بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک شخص سے مرتے وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ بتائی تو نے کوئی اچھا کام کیا، کوئی نیک کام کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یاد کر، شاید کوئی اچھا اور نیک کام کیا ہو۔ اس نے کہا کہ میں لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا اور میں نے اپنے کارندوں سے یہ کہہ رکھا تھا، ان کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ جو مقروض ہے، مفلس مقروض ہے، تنگ دست مقروض ہے، اس کو مہلت دینا۔
اس کے ساتھ جلد بازی کا معاملہ نہ کرنا۔ اسی طریقے سے جو مالدار مقروض ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی سختی کا معاملہ نہ کرنا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم بھی اس شخص سے سختی کا معاملہ نہ کرو، اس سے نرمی کا معاملہ کرو، اور اس کی روح کو قبض کرنے میں تم بھی کوئی سختی کا برتاؤ نہ کرو۔ تو یہ دکھی انسانیت کے کام آنا، کسی مفلس مقروض کو مہلت دینا، ڈھیل دینا، اس کے ساتھ عجلت سے کام نہ لینا، اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تو اچھا، تیرا چلنا اچھا، اور تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مفلس مقروض کو مہلت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے کل قیامت کے دن جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا عرش کے سائے کے سوا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے کام آنے والوں کو اور سوشل ورک کرنے والوں کو اتنی بہترین خوشخبریاں سنائی اور ایسی فضیلتیں اور ایسی بشارتیں سنائی ہیں کہ ہر بندہ ان کو لینے کی چاہ رکھتا ہے اور ان کو حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے، بلکہ فکر کرنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے، جب تک کہ تمہارے اندر رحم نہ ہو تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کلنا رحیم، ہم سب کے سب رحیم ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے مراد کوئی خاص رحمت نہیں ہے، کسی خاص انسان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا نہیں ہے، کسی دوست کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے عمومی رحمت مراد ہے کہ تم جو ہے تمام انسانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، ہمدردی کا معاملہ کرو۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو اپنے خاص انعامات سے، مال دولت سے نوازا ہے تاکہ وہ دوسرے بندوں کو کام آ سکے، دوسرے بندے کو نفع پہنچا سکے۔ جب تک یہ بندے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچاتا رہیں گے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے مال کے اندر برکتیں عطا فرماتا رہے گا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان میں سے جب کوئی بندہ لوگوں کے کام آنا چھوڑ دے گا اور لوگوں کی خدمت کرنا چھوڑ دے گا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، ہمدردی سے پیش آنا چھوڑ دے گا، لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے بندے سے اس کے مال کو چھین لے گا اور کسی ایسے بندے کو عطا فرمائے گا جو صحیح معنی میں اس کا اہل ہوگا، جو دوسرے لوگوں کے طرف سے اپنے دل کے اندر ہمدردی کا مادہ اور جذبہ رکھتا ہوگا اور دوسرے لوگوں کی خدمت کرنا وہ اپنا جو ہے فریضہ سمجھتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو عطا فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے شکوہ کریں گے، اے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی، تو نے میری دیکھ بھال نہیں کی، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو پروردگار ہیں، آپ تو رب ہیں، میں آپ کی مزاج پرسی کیسے کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا، اس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جاتا تو یقیناً تو مجھے وہاں ضرور پا لیتا، ایسا تھا کہ جیسا کہ تو نے میری مزاج پرسی کی ہو۔ تو گویا کسی بیمار کی خدمت میں جا کر کے اس سے مزاج پرسی کرنا، اس کے حال احوال دریافت کرنا، اس کو تسلی دینا، اس کے غم بانٹنا، یہ ایسا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس بندے نے میرے پاس حاضری لگائی ہو۔ پھر پوچھے گا اللہ رب العزت استطعمتک فلم تطعمنی،
کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا بھی نہیں کھلایا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں آپ کو کیسے کھلا سکتا ہوں، آپ تو پروردگار ہیں، آپ کو تو سب کو کھلاتے ہیں، آپ تو رزاق ہیں، رازق ہیں، رزق دینے والے آپ ہیں، تو میں آپ کو کھانا کیسے کھلا سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تو اگر اس کو کھانا کھلانے کے لیے وہاں پہنچتا اور اپنے مال میں سے چند روپوں کا کھانا خرید کر کے اس کے لے کر کے لیے وہاں پہنچتا، اس کو کھلا دیتا، تو وہ ایسا تھا جیسا کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو مجھے وہاں ضرور پا لیتا۔ پھر اللہ رب العزت اس سے شکوہ کریں گے کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی بھی نہیں پلایا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ پروردگار آپ تو دنیا کو پلانے والے ہیں، آپ تو آسمان سے پانی برسانے والے ہیں، اور جو زمینیں مردہ ہو چکی ہیں اس کو زندہ کرنے والے ہیں، اس پانی کے ذریعے سے سیراب کرنے والے، تمام انسانیت کو پانی پہنچانے والے آپ ہیں، بھلا میں آپ کو کیسے پانی پلا سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے او فلاں بندہ وہ پیاسا تھا، اور تجھ سے اس نے پانی مانگا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو مجھے وہاں ضرور پا لیتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دکھی انسانیت کے کام آنا اور غریب نادار اور سوسائٹی کے مستحق لوگوں کے دکھ درد کو بانٹنا، یہ جنت کے حاصل کرنے کا پروانہ ہے، حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کسی زخمی دل پر جو ہے محبت کا مرہم لگا دینا، یہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ قرآن میں ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی گئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ اللہ رب العزت کے محبوب اور محبت کرنے والے بندے ایسے ہیں کہ وہ یتیموں کو، مسکینوں کو، بے سہارا لوگوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے کچھ علاقے باڑھ کی لپیٹ میں آ کر کے بالکل تباہ ہو چکے ہیں، تو مسلمانوں نے وہاں پر کافی مقدار میں امداد روانہ کی، اور مسلمانوں کی اکثریت نوجوانوں کی خود بھی وہاں پر امداد لے کر کے بنفس نفیس پہنچے، اور وہاں کے لوگوں کی بڑھ چڑھ کر کے خدمت کی، اور اس خدمت میں حصہ لیا تمام مسلمانوں نے۔ ہماری مسجد کے جو مصلیان، جو مقتدی حضرات ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی حسب حیثیت ان لوگوں کا تعاون کیا، فالحمدللہ علی ذالک۔ یہ ہمارا کوئی کارنامہ اور ہماری کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور مسلمانوں کو توفیق دی، اور انہوں نے دکھی انسانیت کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھا اور وہاں پر امداد روانہ کی۔ بہرحال بہت اچھا قدم تھا اور بہت اچھا میسج۔ امدادی گروپس کا انٹرویو لینے کے لیے جب میڈیا والے پہنچے اور ان کا انٹرویو لیا، ان کے انٹرویو کے بیانات ویڈیو کلپس کی شکل میں خوب گردش کر رہے تھے، خوب وائرل ہو رہے تھے، تو سائل نے، سوال کرنے والے نے نوجوانوں سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ نوجوانوں، آخر تمہیں اس چیز پر کس نے تیار کیا، کس چیز نے تمہیں اس چیز پر، اس کام پر ابھارا کہ تم دور دراز علاقوں سے یہاں ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پہنچے، اور اپنے مال سے ان لوگوں کی مدد کی، جانوں کو بھی پیش کیا، یہاں پر اپنی جانوں کو بھی تھکایا، تو تمہیں اس چیز پر کس نے تیار کیا کہ تم دور دراز علاقوں سے یہاں مدد کرنے کے لیے پہنچے؟ تو نوجوانوں کا جواب یہ تھا کہ بھائی ہم مانوتا، انسانیت اور ہماری جو گنگا جمنی تہذیب ہے، اس چیز نے ہمیں ابھارا اس عمل پر اور تیار کیا اس کام کو کرنے پر۔ تو یاد رکھنا دعوتی نقطۂ نظر سے یہ جواب درست نہیں تھا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی ہمیں ہمارے مذہب نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اس عمل پر ابھارا اور تیار کیا ہے۔ اس سے ایک بہت اچھا تأثر پیدا ہو سکتا تھا ان لوگوں کے ذہن کے اندر، ایک بہترین پیغام جا سکتا تھا۔ یاد رکھنا مانوتا، انسانیت جیسے الفاظ مذہبی تصور کے بغیر
یہ کھوکھلے ہیں، ان کے اندر کوئی حقیقت، کوئی جان نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسانیت کی اصل خدمت کی تعلیم دینے والا، انسانیت کی تعلیم دینے والا اصل اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام مبدأ ہے۔ مذہب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی کے دکھ درد میں کام آنے پر تمہیں یہ فضیلت، یہ ثواب حاصل ہوگا۔ اس لیے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، تمام بھلائیوں کی نسبت ہمیں مذہب اسلام کی طرف کرنی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف یہ نسبت کرنی چاہیے تھی کہ ہمیں اس عمل پر ابھارنے والا مذہب اسلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ جواب ہونا چاہیے تھا۔ اس سے ایک بہتر تأثر قائم ہوتا اور ایک خاموش دعوت بھی پہنچتی۔ خالص یہ کہنا کہ ہم مانوتا اور انسانیت کے ناطے یہاں خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس سے نہ کوئی دعوت پہنچتی ہے اور نہ سائل کے ذہن کے اندر ایک اسلام کے بارے میں مثبت تأثر قائم ہوتا ہے۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے مذہب نے ہمیں ابھارا ہے، ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں اس عمل پر تیار کیا ہے، اس لیے ہم یہاں پر مدد کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ اس لیے کہ انسانیت کی اصل تعلیم دینے والا وہ کون ہے؟ مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام سکھاتا ہے کہ خدمت خلق کتنی بڑی عبادت ہے، مخلوق کی خدمت کرنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا پریوار ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، ساری مخلوق جو ہے خدا کا کنبہ ہے۔ اور رحم کی تعلیم ہمیں کون دیتا ہے؟ مذہب اسلام دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے لا تدخلوا الجنت حتی تراحموا، جنت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ تمہارے اندر رحم پیدا نہیں ہو جاتا، جب تک کہ تم رحیم نہیں بن جاتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کلنا رحیم، ہم سب کے سب رحیم ہیں۔ فرمایا رحمت سے مراد خاص رحمت نہیں ہے، تمہارا کسی دوست کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آنا اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ رحمت تو عام ہونی چاہیے تمام انسانیت کے لیے۔ انسان کے اندر دکھ درد ہو اور اس کے اندر جو ہے تڑپ ہو، اس کی خدمت کرنے کا جذبہ اور مادہ ہو، رحمت سے مراد یہ رحمت ہے۔ تو بہرحال سوشل ورک یا انسانی خدمت بہت بڑی نیکی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اور یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، میں عرض کروں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہونے کے بعد سب سے پہلا تعارف اس حوالے سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کچھ دنوں کا کھانا اور پانی لے کر کے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہیں پر رہ کر خلوت میں اللہ کی بندگی اور عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز وہ واقعہ پیش آ گیا جو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ اقرا کی پہلی آیتیں لے کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی پہلی وحی جب نازل ہوئی۔ یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جو میں نے کئی مرتبہ آپ حضرات کو بتایا، تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، سورہ اقرا کی پہلی آیتیں نازل ہوئی، اور زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، تو آپ کے اوپر خوف کا طاری ہو جانا ایک فطری بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، آپ کے اوپر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کے اپنے گھر تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا مجھے چادر اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے بارے میں بھی ڈر لگ رہا ہے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ
ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی بڑی سمجھدار تھی، بڑی دانا اور بینا خاتون تھی، وہ بھانپ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی ہے وہ آپ سنیے، وہ تسلی کے الفاظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو غم زدہ نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، آپ مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں، آپ کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ دکھی انسانیت کا بوجھ اپنے اوپر لاد کر کے ان کا بوجھ ہلکا کر دیا کرتے ہیں، آپ دکھی انسانیت کا ساتھ دیتے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ پتہ چلا کہ سب سے پہلا تعارف وہی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے سامنے آیا وہ ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی سوسائٹی میں انسانوں کے بہت زیادہ خدمت میں پیش رہا کرتے تھے، اور دکھی انسانیت، نادار، غریب، مستحق لوگوں کی آپ ہیلپ کیا کرتے تھے، آپ ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، آپ ان کا بوجھ ہلکا کر دیا کرتے تھے، آپ لوگوں کی مشکلات میں ان کے کام آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعارف وہی نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے بہت بڑے اور سب سے بڑے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق، آپ کے خلیفہ، ان کا مزاج بھی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا تھا، آپ کی طبیعت کے جیسا تھا بالکل۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر صحابہ کرام کے اوپر، ایمان والوں پر کفار مکہ کی طرف سے مظالم کی انتہا ہو گئی، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، تو بعض صحابہ کرام نے جیسے حضرت عثمان بن عفان، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ اب یہاں رہنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ظلم کی انتہا ہو گئی، صبر کی انتہا ہو گئی، آپ ہمیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، وہاں سے لوگ حبشے کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر ایک روز یہ واقعہ پیش آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کے قرآن کریم کی تلاوت آس پاس کے بچے اور عورتیں سننے کے لیے جمع ہو جاتی تھی قریش مکہ کی۔ چنانچہ وہاں کے لوگوں نے اس چیز کو اپنے لیے خطرہ سمجھا کہ اگر یہ ابوبکر صدیق کی زبانی قرآن سنیں گے تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، یہ تو ایمان قبول کر لیں گے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق سے کہا قریش مکہ نے اگر قرآن پڑھنا ہو تو اپنے گھر کے کمرے میں بند ہو کر پڑھا کرو، صحن میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ اب ظلم اور صبر کی انتہا ہو چکی ہے، بھلا اپنے گھر کے صحن میں بھی قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو ایسی جگہ رہنے کا کیا فائدہ، آپ مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اجازت ہے۔ چنانچہ آپ حبشے کی طرف ہجرت کرنے کی ارادے سے نکل کھڑے ہوئے۔ اب راستے میں قبیلہ قریش کا ایک سردار تھا، وہ آپ کو ملا۔ اس نے کہا ابوبکر صدیق سے کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں ہجرت کے ارادے سے مکہ مکرمہ چھوڑ رہا ہوں، حبشے کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کہ کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اب ظلم اور صبر کی انتہا ہو چکی، اپنے گھر کے صحن میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بھلا ایسی جگہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ سردار نے کہا کہ آپ جیسی شخصیت کا مکہ مکرمہ سے چلے جانا یہ کوئی اچھی علامت اور اچھی دلیل اور اچھی نشانی نہیں ہے۔ اور پھر یوں کہا کہ آپ ابوبکر صدیق کے بارے میں اس لیے کہ آپ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد کر ہلکا کر دیا کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، آپ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دکھی انسانیت کا ساتھ دیتے ہیں، زخمی لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں۔ اس طرح کی تعریف اور صفات حضرت ابوبکر صدیق کی بیان کی اس قبیلہ قریش کے
سردار نے جو کافر تھا اس وقت میں کہا آپ جیسے شخصیت کا مکے کو چھوڑنا اچھی دلیل نہیں ہے، اچھی علامت نہیں ہے وہاں کے لوگوں کے لیے، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ واپس چلیں۔ چنانچہ وہ کافر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر کے مکہ مکرمہ آیا اور بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، لوگوں سن لو، آج کے بعد ابو بکر صدیق میری امان میں ہے، کوئی آدمی ان کو تکلیف پہنچانے کی ہمت نہ کرے، کوئی آدمی ان کو تکلیف۔ تو اس سے پتہ چلا اسلام میں نبوت اور خلافت دونوں کا مزاج سوشل ورک کا ہے، انسانیت کی خدمت کرنے کا ہے، انسانوں کی خدمت کرنے کا، دکھی انسانیت کے ساتھ کھڑا ہونے کا، ان کی ہیلپ کرنے کا، دونوں کا مزاج ایک سا ہے۔ اور مسابقت اور معاصرت یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، یہ ایک انسانی اور فطری جذبہ ہے، یہ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کا میدان دوسرا ہے، اس کا میدان الگ ہے۔ صحابہ کرام نے اس کا میدان الگ کر دیا بالکل۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہے تو وہ کس چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، عبادت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اور ہمارے یہاں مسابقت کا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ جو پایا جاتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے دولت کے جمع کرنے میں۔ اور اس کے پاس 1 کروڑ روپے آ گئے تو اب مجھے کہیں نہ کہیں سے 2 کروڑ روپے جمع کرنے ہیں، اور فلاں آدمی نے بلڈنگ بنا لی تو مجھے بھی بلڈنگ اس سے بہتر بنانی ہے، اور فلاں آدمی نے فلاں جماعت تیار کر لی، مجھے اس سے بہتر جماعت، اس سے بہتر گروپ اور اس سے بہتر جتھوں کا جو ہے قیام عمل میں لانا ہے۔ اس طرح کی بھاگ دوڑ اور اس طرح کا مسابقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے اس کا میدان اس طرح کا بنا لیا گیا، حالانکہ اس کا میدان دوسرا ہے جو صحابہ اکرام نے ہمیں کر کے دکھایا، صحابہ اکرام نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ وہ یہ تھا کہ اگر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو پھر تم دکھی انسانیت کی خدمت کرو۔ وہ فلاں بندہ 2 آدمیوں کی خدمت کرتا ہے، میں 4 بندوں کی خدمت کروں گا۔ وہ فلاں بندہ راہ خدا میں اتنا صدقہ دیتا ہے تو میں اتنا صدقہ دوں گا۔ آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ اس کا میدان یہ ہے، نیکیوں کا میدان۔ نیکیوں کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی انسان کوشش کرے، دولت جمع کرنے میں، بلڈنگیں بنانے میں، مکانات تعمیر کرنے میں، اور جماعتیں اور گروپ اور جتھوں کے قیام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ سوسائٹی کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کا میدان یہ نہیں ہے، اس کا میدان یہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک رات تھی کہ چاند نکلا ہوا نہیں تھا، ہر طرف ستارے جگمگا رہے تھے، اور اتنے ستارے تھے کہ شمار کرنا مشکل تھا۔ تو میں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، آسمان پر جتنے ستارے چمک رہے ہیں کیا کوئی انسان ایسا ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہو؟ اور میرے دل میں خیال یہ تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس کے جواب میں میرے والد صاحب کا نام آئے گا، ابو بکر کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ، ہاں ایسا شخص ہے، اور اس کا نام عمر ابن خطاب ہے، اس کا نام عمر ابن خطاب۔ کہتی ہے میں یہ سن کر کے چونک گئی، میں چونک گئی اس لیے کہ میرے دل کے اندر تو یہ خیال تھا کہ میرے والد صاحب کا نام آئے گا۔ پھر کہتی ہے میں نے فوراً پوچھ لیا، وَأَبِي یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے والد صاحب کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، تمہارے باپ، تمہارے والد ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ ابو بکر کی ایک رات کی، ہجرت والی رات کی، جس میں ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اس ایک رات کی نیکی، غار ہرا کی ایک رات کی نیکی حضرت عمر ابن خطاب کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ حضرت عمر فرماتے میرے دل کے اندر ساری زندگی یہ حسرت رہی کہ کوئی ایک آدھ موقع ایسا آئے میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں نیکیوں میں، میرے اندر ساری زندگی حسرت رہی، لیکن 2 واقعات نے دل کے اندر یہ یقین ڈال دیا کہ ابو بکر سے آگے بڑھنا تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ پہلا واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر، جب اللہ کے رسول نے فرمایا تمام صحابہ کرام سے کہ فلاں غزوے کے لیے نکلنا ہے، چندہ جمع کرو۔ چندہ جمع کیا تمام صحابہ کرام نے،
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر جو بھی چیزیں تھیں سب کو آدھا کیا، کیش آدھا کیا، سامان آدھا کیا، تمام چیزیں آدھا کی، آدھا گھر کے لیے چھوڑ دی اور آدھا لے کر کے آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا ساز و سامان سمیٹ کر کے اٹھا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر کے آ گئے اور گھر میں جھاڑو دے کر کے سب کچھ لے آئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عمر تم کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا سامان چھوڑ کر کے آیا ہوں، آدھا لے کر کے آ گیا ہوں۔ پوچھا ابو بکر تم کتنا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر کا سارا ساز و سامان یہاں تک کہ ایک سوئی بھی جو تھی وہ بھی سمیٹ کر کے لے کر کے آ گیا ہوں اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میرے دل پر چوٹ سی لگی اور میرے دل نے کہا کہ اس شیخ سے ابو بکر سے آگے نکلنا عمر تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک خاتون رہتی تھی، بہت کمزور بوڑھی تھی، لاچار تھی۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اس خاتون کی تھوڑی بہت خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ فجر کی نماز کے بعد ایک دن صبح کے وقت اپنے گھر سے میں اس ارادے سے نکلا تاکہ اس بوڑھی اماں کی تھوڑی بہت خدمت کر سکوں، اس کے گھر کے اندر جھاڑو دے دوں اور اس کا پانی کا برتن بھر کر کے رکھ دوں، اسی طریقے سے اس کی جو ضروریات ہو، ساز و سامان ہو، کھانے پینے کی چیزیں، وہ اس کا انتظام کر کے وہاں پر اس کی جھونپڑی کے اندر رکھا ہوں۔ چنانچہ میں اس ارادے سے نکل کھڑا ہوا، اس بوڑھی اماں کے پاس پہنچا، اس سے کہا اماں میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ بوڑھی اماں نے کہا بیٹا تم نے دیر کر دی، تم سے پہلے صبح سویرے ایک شخص آیا تھا، وہ میری تمام ضروریات پوری کر کے چلا گیا۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں اتنا سویرے آیا، آخر مجھ سے پہلے کون آ کر کے تمہاری خدمت کر کے چلا گیا؟ عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں تجسس میں لگ گیا، میں جاسوسی کرنے لگا، آخر دیکھوں تو صحیح کہ کون ایسا شخص ہے۔ چنانچہ میں اگلے دن نماز فجر سے پہلے ہی اس بڑھیا کی خدمت میں آ گیا کہ دیکھوں تو صحیح آخر کون ہے۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص اپنا منہ لپیٹے ہوئے، منہ کو چھپائے ہوئے اس بوڑھی اماں کی جھونپڑی میں داخل ہوا اور اس کے پانی کا گھڑا بھر کر کے اپنے سر پر اٹھا کر کے لا کر کے بوڑھی اماں کی جھونپڑی میں رکھایا، اس کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے جھاڑو لگائی اور ضروریات پوری کر کے اس جھونپڑی سے نکلنے لگا۔ میں نے پیچھا کیا دیکھوں تو صحیح آخر یہ کون ہے، تو میں نے دیکھا وہ وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان لوگوں کے اندر انسانوں کی خدمت کرنے کا کتنا جذبہ تھا اور دکھی انسانیت کے کام آنا اور ان کے غم کو شیئر کرنا، ان کے غم کو بانٹنا اور ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا، ان لوگوں کے دل کے اندر کیسا جذبہ تھا۔ دعا کرے اللہ پاک ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرما دے کہ اگر دنیا کے کسی خطے میں ہمارا کوئی بھائی پریشان حال ہو تو ہمیں چین نہ آئے اس وقت تک کہ جب تک کہ اس کا دکھ درد ہمارے دل کے اندر پیدا نہ ہو، ہم اس کے لیے کوئی اقدام نہ کریں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ اس شیخ سے آگے بڑھنا تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تیرے بس کا کھیل نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جانوروں تک کے حقوق بیان فرمائے ہیں، جانوروں تک کی تکلیف کو دور کرنے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک روز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینے کے باغ میں کسی باغ میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ ایک اونٹ کھڑا ہوا ہے دبلا پتلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس اونٹ کی ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ شکایت کرنے لگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی شکایت کو سمجھ لیا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، چنانچہ اس کے مالک کو بلایا اور مالک کو بلا کر کے کہا کہ اس اونٹ نے تمہاری 2 شکایتیں کی ہیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا کیا؟ کہنے لگا پہلی شکایت تو یہ کی ہے کہ یہ مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے،
میری طاقت سے زیادہ بوجھ میرے اوپر ڈالتا ہے، اور دوسری شکایت یہ کی ہے کہ میرا مالک جو ہے میری جو خوراک ہے اس کے مطابق مجھے چارہ نہیں دیتا، چارہ بھی کم دیتا ہے اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ بھی میرے اوپر ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مالک کو نصیحت فرمائی کہ آئندہ اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ مت ڈالنا، اور اس کی جتنی خوراک ہے اس کے مطابق اس کو چارہ اور گھاس دینا۔ یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا کہ نہیں کیا جاتا تھا؟ بہت سی عورتیں آج کہتی ہیں کہ مذہبی اسلام نے ہمارے اوپر پابندیاں لگائی اور ہمیں گھروں کے اندر قید کر دیا، بند کر دیا، اور ہمارے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال دی، اور ہمارے اوپر اتنی پابندیاں لگا دی کہ پردے کرنے کا بھی حکم دیا اور اسے نکلنے سے بھی منع کر دیا۔ تو مذہب اسلام نے ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی کی ہے۔ وہی وقت یاد کرو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت تمہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا، تمہیں زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگے میں نے زمانہ جاہلیت میں اتنی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، میرے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی، وہ بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو وہ مجھ سے بات کرتی تھی اور وہ مجھے ابا کہہ کر کے بلاتی تھی، اور مجھے بھی اس سے بڑا پیار ہو گیا تھا، اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنتا تھا تو مجھے بھی اس کے اوپر شفقت اور مہربانی اور اس کے ساتھ ہمدردی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ بچی جب بڑی ہو جائے گی، یہ بچی جب جوان ہو جائے گی، کل پھر یہ کسی کی نکاح میں جائے گی، کوئی میرا داماد بنے گا، اور ہمیں یہ بات گوارا نہیں ہے کہ کوئی ہمارا داماد بنے۔ وہ اس چیز کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں وہ بچی جیسے بڑی ہوئی، میں اس کو ایک قبرستان کے اندر لے کر کے گیا، ایک میدان کے اندر لے کر کے گیا تاکہ میں آج اس کا صفایا کر دوں، آج اس کو زمین میں گڑھا کھود کر کے دفن کر دوں۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے اس بچی کو زمین میں گڑھا کھود کر کے اس کے اندر ڈال دیا تاکہ آج اس کا قصہ تمام کر دوں، صفایا کر دوں۔ کہتا یا رسول اللہ، وہ بچی چیختی رہی، وہ بچی پکارتی رہی، وہ بچی کہتی رہی ابا جان مجھے اس گڑھے کے اندر آپ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ابا جان میں نے کیا قصور کیا ہے؟ ابا جان میری کیا غلطی ہے؟ آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے نوجوان تو نے بڑا ظلم کیا، اور کہنے لگے پھر مجھے دوبارہ یہ قصہ سناؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں پھر میں نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قصہ سنایا۔ ہماری بھی گھروں کے اندر بچیاں ہیں میرے بھائیوں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بچیوں سے باپ کو کتنا زیادہ پیار ہوتا ہے، بچیوں سے کتنی زیادہ باپ کو محبت اور شفقت اور ہمدردی ہوتی ہے۔ بچیوں کو اگر ذرا سا کانٹا چبھ جاتا ہے، باپ کے دل کے اندر چھریا چلتی ہے، وہ باپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے وہ قصہ سنا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور موتیوں کی طرح آنسو ٹپک رہے تھے۔ کہنے لگا وہ صحابی میں نے آؤں دیکھا نہ تاؤں دیکھا، اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد واپس آ گیا۔ وہ بچی روتی رہی، چلاتی رہی، چیختی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک فریاد نہ سنی۔ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رسول اللہ رو رہے تھے اور کہنے لگے جب تو نے اسلام قبول کر لیا، جب تو نے ایمان قبول کر لیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی حالت میں جتنے گناہ کیے تھے، مذہب اسلام کی یہ خاصیت، یہ خصوصیت ہے کہ وہ تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا اور مٹا دیا کرتا ہے، اور تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا اور ان کے کام آنا، اور جو بیچارے غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، ان کے دکھ درد میں کام آنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی ہے۔ تو پنجاب کے کچھ علاقے جو باڑھ کی لپیٹ میں آ کر کے تباہ ہو گئے، اور ہمارے مسلم نوجوان وہاں خدمت کرنے کے لیے اور امداد لے کر کے روانہ ہوئے۔ سلام کرنا چاہیے ان نوجوانوں کو، اور سلام کرنا چاہیے
ان تمام کے تمام لوگوں نے اس امداد کے اندر کچھ نہ کچھ رقم ڈالی اور اس کے اندر حصہ لیا۔ تمام تعریفیں اس کام پر اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کام کی اور اس نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ تو تمام بھلائیوں کی نسبت ہمیں مذہب اسلام کی طرف کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ بتاؤ تم نے اس غریب کی مدد کیوں کی، تم نے اس بے سہارا لاچار بیوہ کی مدد کیوں کی، تم نے باڑھ کی لپیٹ میں آنے والے لوگوں کی مدد کیوں کی، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے مانوتا اور انسانیت اور گنگا جمنی تہذیب کی بنیاد پر کی ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی خاص پیغام نہیں جاتا، اس لیے کہ اس سے اسلام کی صحیح تعلیمات، صحیح پیغام لوگوں کے دل و دماغ کے اندر نہیں پہنچتا، بلکہ جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس عمل پر ابھارنے والا ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمیں اس عمل پر تیار کرنے والے ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اس طرح کے جواب جب آپ میڈیا والوں کو دیں گے اور سائل کو دیں گے تو مذہب اسلام کے بارے میں ایک مثبت تأثر قائم ہوگا، ایک مثبت تعلیم، اور ان کے ذہن کے اندر جو گند بھرا ہوا ہے اور جو میڈیا نے مذہب اسلام کی نفرت ان کے دلوں کے اندر اتاری ہے، تاکہ وہ گندگی، وہ نفرت دور ہو سکے اور ان کو پتہ چل سکے کہ مذہب اسلام تو وہ ہے کہ جو ایک چیونٹی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہر وقت کھڑے ہونے کی تعلیم دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اس لیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ تیں کا ایک قافلہ گرفتار ہو کے آیا، اس کے اندر ایک نوجوان بچی تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا۔ اب وہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اپنے بچے کو ادھر ادھر دوڑ کر کے دیکھنے لگی تاکہ اس کا بچہ مل جائے۔ اس بھاگ دوڑ میں اس کے سر سے روپٹا اور اس کی چادر، اس کی اوڑھنی اتر گئی اور اس کو اس چیز کی خبر نہیں ہوئی۔ یہ خاتون جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے سے گزری، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس بچی کو دیکھا کہ اس کے سر پر چادر نہیں ہے، ایک صحابی سے کہا، او صحابی، یہ میری رحمت والی چادر لے جاؤ اور اس بچی کے سر پر ڈال دو۔ وہ صحابی کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو ایک کافر کی، غیر مسلم کی بیٹی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میرے صحابی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو چاہے غیر مسلم کی ہو۔ آج اگر تو اس غیر مسلم کی بچی کے سر پر میری رحمت والی چادر ڈالے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو یہ تعلیم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ انسانیت کے کام آؤ، انسانیت کی خدمت کرو۔ میرے محترم بھائیوں، خود خوش رہنا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ خوشیاں دوسروں میں تقسیم کی جائے۔ خود کھانا کمال نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو کھلانا کمال ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے راتوں کو جاگنا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو مظلوم، جو نہتے، جو بھوکے، جو پیاسے تڑپ رہے ہیں اور جو انسانیت سسک رہی ہے، ان کے مسائل کے حل کے لیے راتوں کو جاگ کر کے اپنی رات کو، اپنی نیند کو قربان کر دیے جائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کمال ہے دوسروں کی خدمت، اور یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ہمارے آقا کے فرمودات اس بارے میں بے شمار ہیں۔ ہمارے آقا نے جو عظیم جماعت تیار کی تھی صحابہ اکرام کی، اس کا ایک ایک فرد، ایک ایک آدمی ان تمام کے تمام فرمودات پر عمل کیا کرتا تھا۔ وہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلایا کرتا تھا، وہ خود پیاسا رہ کر دوسروں کو سیراب کیا کرتا تھا، وہ دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر لاد کر کے اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیا کرتا تھا، وہ مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے، وہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، وہ ننگوں کو کپڑے پہنایا کرتے تھے، وہ دکھی انسانیت کے کام آیا کرتے تھے، وہ یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرا کرتے تھے، وہ مسکینوں کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ معذوروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ تمام کے تمام کام ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین کیا کرتے تھے۔ بتاؤ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں، آپ نظر دوڑائیے آس پاس کے علاقوں پر، کچی آبادیوں پر آپ نظر دوڑائیے۔
آپ کو بے شمار فاقہ کش انسان دکھائی دیں گے، بے شمار بھوک سے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے انسان آپ کو ملیں گے، آپ کو ایسے بیمار ملیں گے جو علاج سے محروم ہے، ان تک دوائی تک نہیں پہنچتی، ان تک علاج تک نہیں پہنچتا۔ آپ کو ایسے معصوم بچے ملیں گے جو غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مزدوریاں کر رہے ہیں۔ آپ ایک چکر لگائیے ہسپتالوں کا، ہاسپٹلوں کا چکر لگائیے، آپ کو ایسے بیمار، ایسے زخمی ملیں گے جو ہمدردی کے دو بولوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں ہمدردی کے دو بولوں کے لیے۔ بتائیے کیا ایسے لوگوں کی خدمت کرنا اور ایسے لوگوں کا دکھ درد بانٹنا کیا ہمارا ذمہ نہیں ہے؟ کیا ان کی مالی اور اخلاقی امداد کرنا یہ ہماری مذہبی فریضہ نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیگر مذاہب کے لوگوں نے رفاہی اداروں کا، ہسپتالوں کا اور خیراتی اداروں کا ایک جال بچھا رکھا ہے، اور وہ اربوں روپیہ اس مد کے لیے خرچ کیا کرتے ہیں۔ ہر مرزائی زندگی کے اندر اپنی آمدنی کا 10% دیتا ہے اور وفات کے بعد کل مال کا 15% دیتا ہے۔ عیسائی لوگ اس کام کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں وقف کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو غریب مسلمان ہے، جو لاچار مسلمان، محتاج مسلمان ہے، ان کو مرتد کرنے کی اس طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے میرے بھائیوں، آپ نے دولت کو کیوں سینے سے لگا رکھا ہے؟ آپ اس خدمت کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ آپ اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کیوں نہیں کرتے؟ تو بتائیے یہ دولت کیا ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی؟ یہ مال دولت کیا ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا؟ آنکھ بند ہوئی اور آپ نے جتنی بھی دولت مال جمع کیا اور جتنی بھی تعمیرات اور بلڈنگوں میں بنائی، بتائیے آپ کے ساتھ قبر تک کیا چیز جائے گی؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کا ساتھ قبر کے اندر جا کر کے بھی دے گی، جو آپ کا ساتھ پل صراط پر دے گی، جو آپ کا ساتھ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آپ کا ساتھ دے گی؟ وہ کون سی چیز ہے؟ میرے محترم، جو آپ نے اپنے ہاتھوں کی اور اپنی محنت سے اور اپنی مزدوری سے، جو اپنے خون پسینے آ کر کے آپ نے جو دولت جمع کی ہے، جب آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کریں گے اور اس کو دیں گے، انشاءاللہ آپ کو وہ خوشی نصیب ہوگی جو آپ کو بادشاہت کے ملنے پر نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ جب آپ خدمت کے نتیجے میں کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، کسی مسکین کو دلاسا دیں گے، کسی بیوہ اور کسی بوڑھے شخص کے منہ سے اپنے لیے دعائیں سنیں گے، اور کسی یتیم کے لبوں پر آپ تبسم، مسکراہٹ دیکھیں گے، یقین جانیے آپ کو اس سے وہ خوشی نصیب ہوگی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بادشاہت سے بھی ایسی خوشی نصیب نہیں ہو سکتی آپ کو۔ اس لیے آپ حضرات اپنے آپ کو تیار کیجئے، اپنے آپ کو ایگری کیجئے کہ انشاءاللہ ہم ہر وقت انسانیت کے کام آئیں گے، دکھی انسانیت کا ساتھ دیں گے، اور جہاں ہماری مال کی ضرورت ہوگی ہم اپنا مال لگائیں گے، جان کی ضرورت ہوگی جان پیش کریں گے، ہماری ہر طرح کی خدمت دینے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ قبیلہ تے کہ لوگ جب گرفتار ہو کر کے آئے تو حاتم تائی کا نام آپ نے سنا ہے؟ حاتم تائی کی بیٹی بھی آئی، اس کو مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے ایک الگ جگہ پر رکھا گیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو وہ بچی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے والد حاتم وہ فوت ہو گئے ہیں، اور میرا بھائی عدی بھی میرے ساتھ نہیں ہے جو میرا محافظ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ عدی بن حاتم جو اللہ اور اس کے رسول سے فرار ہونے والا ہے، یعنی وہ مقابلے سے پہلے ہی فرار ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ فرار ہونے والا؟ کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے آزاد فرما دیجئے، میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا۔
کہتے ہیں رسول اللہ یہ بات سن کر کے چلے گئے۔ 3 مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ حضور آتے رہے، میں کہتی رہی، درخواست کرتی رہی، میرے پیچھے ایک شخص کھڑا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا چوتھی مرتبہ کہ 1 مرتبہ اور درخواست کر لے۔ چوتھی مرتبہ پھر میں نے درخواست کی، اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے تیرے درخواست قبول کر لی اور سن لی، ابھی جلدی نہ کر، کوئی ایسا شخص تلاش کر لے جو تجھے تیرے گھر تک حفاظت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ پہنچا کر کے آ جائے، اس لیے کہ تو عورت ذات ہے، اگرچہ تو غیر مسلم کی بیٹی لیکن عورت ذات ہے، تیرے مال کی حفاظت، تیری جان کی حفاظت، تیری عزت و آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ کہنے لگی کچھ دیر کے بعد پھر ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہو کے آئے، میں نے کہا یا رسول اللہ اب کچھ با اعتماد لوگ آ گئے ہیں، اب مجھے ان کے ساتھ رخصت کر دیجئے۔ رسول اللہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی بیٹی کے ساتھ کتنا بہترین معاملہ فرمایا۔ کہتی ہیں رسول اللہ نے مجھے سفر کے لیے سواری بھی دی، رسول اللہ نے مجھے کچھ روپیہ پیسہ بھی دیا، رسول اللہ نے مجھے کچھ کپڑے بھی دیے اور کہا کہ اس کو حفاظت کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچا دو۔ یہ دیکھیے اسلام نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا، اور اس میں صرف مسلمان کی قید نہیں ہے، آپ کے محلے میں پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہے اس کو ستانا بھی حرام ہے، اس کو تکلیف پہنچانا بھی جائز نہیں ہے۔ غیر مسلموں کے حقوق بھی مذہبی اسلام نے متعین کیے ہیں۔ جو لوگ آج مذہبی اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ بس یہ لڑنے مارنے کی اور قتل کرنے کی تعلیم دیتا ہے، یہ صرف اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور ایک سازش ہے۔ مذہب اسلام کی تعلیمات پر جب عمل کرتے ہوئے ہمارے مسلم نوجوان پنجاب کے ان بھائیوں کی امداد کرنے کے لیے پہنچے، میڈیا والوں نے اس خبر کو کتنا اچھالا اور کتنا چلایا اور اس خبر کی کتنی تشہیر کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہے وہ لوگوں تک پہنچنے نہیں دی جا رہی ہے، تاکہ لوگ اس سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب نہ ہو، اسلام کی طرف سبقت نہ کرے اور اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ مذہب اسلام کی صحیح تعلیمات کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو آپ سے یہ درخواست، یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو مذہب اسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالو اور اپنے آپ کو پکا سچا محمدی بناؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا والوں کو بتاؤ کہ ہمارا مذہب یہ ایسا ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم سب کی بلا امتیاز مذہب و ملت خدمت کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے ساتھ ان کے دکھ درد میں کھڑا ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ بہرحال وہ لڑکی گئی شام میں اپنے بھائی کے پاس پہنچی، عدی بن حاتم کے، ان کے بھائی نے پوچھا کہ وہ شخص کیسا ہے محمد؟ اس نے کہا میں چاہتی ہوں بھائی تو بھی کے پاس پہنچ کر ان کے غلاموں میں شامل ہو جا۔ چنانچہ وہ بھائی اس لڑکی کا حضور کی خدمت میں آیا اور مشرف بہ اسلام ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں یہ مذہب اسلام کی تعلیمات اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا